بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن ایسی بری صورت میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج لوگوں کے نزدیک آ جائے گا، ان کے بدنوں سے اتنا پسینہ نکلے گا جو کانوں تک پہنچ جائے گا۔ اسی حال میں وہ اپنے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے فریاد کریں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلق کا فیصلہ کرنے کے لیے شفاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گے یہاں تک کہ بہشت کے دروازے کا حلقہ تھام لیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ جتنے لوگ وہاں جمع ہوں گے سب اس کی تعریف کریں گے۔ بخاری جلد اول۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں سب سے پہلے جنت کی شفاعت کروں گا اور سب نبیوں سے زیادہ میرے امتی ہوں گے۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک خاص دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہر ایک نبی نے جلدی کر کے دنیا میں ہی وہ دعا مانگ لی اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہے، اور انشاءاللہ میری یہ شفاعت ہر اس امتی کے لیے ہوگی جو شرک سے بچا رہا۔ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان کی آواز سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو۔ وسیلہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کو ملے گا، اور جو کوئی میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ کون مستحق ہوگا؟ کس کی قسمت میں یہ نعمت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں جانتا تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں تجھے حدیث سننے کی کتنی حرص ہے۔ اب سن لے، سب سے زیادہ میری شفاعت کا نصیب ہونا اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اپنے دل سے یا اپنے جی کے حلوس سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، میں پہلا ہوں جس سے زمین پھٹے گی، یعنی میری قبر سب سے پہلے شق ہوگی، اور سب سے پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں میری شفاعت صرف میری امت کے لوگوں کے لیے مخصوص ہوگی، دوسری امتوں کے لوگوں کے لیے نہیں۔ ترمذی۔ حضرت عمران بن حسنین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی ایک جماعت جن کا لق جہنمی ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ بخاری۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں بعض لوگ وہ ہوں گے جو قوموں کی شفاعت کریں گے، یعنی ان کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قوموں کی شفاعت کی اجازت دیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو قبیلے کی شفاعت کریں گے، بعض ہوں گے جو قصبے کی شفاعت کریں گے، بعض وہ ہوں گے جو ایک آدمی کی شفاعت کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی شفاعتوں کو قبول فرمائیں گے یہاں تک وہ سب جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وسیلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے جہاں صرف ایک ہی آدمی پہنچ پائے گا، اور میں امید رکھتا ہوں وہ آدمی میں ہوں گا۔ ترمذی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت ہمارے نبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔